ایک تو سر میں اس کا سر توڑ دوں گی، یہ جو میرا مائک بند کر دیتا ہے. کبھی کبھی مائک میں بھی یہاں سے بند کر دیتا ہوتا ہوں. اچھا بات کریں. اچھا تو پھر بات کریں. جی جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب کیوں اب آپ کیا کھڑے ہو گئے ہیں؟ کوئی میں نے غلط بات کر دی ہے کس کے بارے میں؟ میرے صدر کو مت چھیڑو ورنہ یہاں پہ پھر دیکھیں سیم صاحب، یہ ماحول کو خراب کرنے والی بات ہے. تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تم لوگ نگہت بی بی آپ تشریف رکھیں. آرام سے میں یہاں پہ جھگڑا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر مت بڑھاؤ، نمبر سے جناب اسپیکر صاحب یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھ لیں آپ، یہ جناب ماحول خراب نہ کریں، منسٹر صاحب یہ دیکھ ماحول لیں خراب نہ آپ، کریں، یہ چیف منسٹر صاحب یہ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھ لیں کہ ماحول کو خراب کرنے والی بات ہے، یہ ماحول کو خراب کرنے والی بات ہے. نگہت بی بی اپنی بات کمپلیٹ کریں. جناب اسپیکر صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں. نہیں جناب اسپیکر صاحب، یہ ہمیشہ میری بات پہ اٹھ جاتا ہے. کیوں اٹھتا ہے جناب اسپیکر صاحب؟ آپ اپنی بات لڑنا تو یہاں پہ لڑتے ہیں دونوں. چلو اوہو، آ جائے تشریف رکھیں. مہربانی کریں نگہت بی بی، مہربانی کریں. نگہت بی بی مہربانی کریں پلیز. نگہت بی بی اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں. نگہت بی بی آپ کا ہی بل رہ جائے گا. اپنی بات کمپلیٹ کریں پلیز. اپنی بات کمپلیٹ کریں. جناب اسپیکر صاحب مجھے بڑا افسوس ہے. خیر ہے، ہوتا رہتا ہے. کریں. دیکھیں میرا سردر جو ہے نا، کول ڈاؤن پلیز. اگر میں بات کرنے پہ آؤں تو بات بڑی دور تلک چلی جائے گی پلیز پلیز. لیکن میں ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتی. بہت شکریہ. کبھی کہتا ہے نیازی کیوں کہتی ہو، کبھی کہتا ہے تو تمہارے صدر نے جو بات کی ہے. بھئی جاؤ میرے صدر کو ذرا، کہ تم میں اتنی ہمت ہے تو ہاتھ لگا کے دکھاؤ. آپ پلیز اپنی بات کمپلیٹ کریں. سر آپ اپنے ٹریجری بینچز کے ممبران کو کچھ نہیں کریں گے کہ جو آنریبل سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے ان کو بٹھا دیا ہے. ہم ماحول خراب نہیں کر رہے ہیں اور یہ ماحول خراب کر رہے ہیں. ان کو بٹھا دیا ہے. آپ بات کریں کمپلیٹ. مہربانی کریں. جناب اسپیکر صاحب، مرج ایریا کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے، مرج ایریا والے کو لوگوں کے سامنے بھی ہے. میری اب اور ہمت نہیں ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے چوہوں کو باتوں کا جواب دوں، جو چھوٹے چھوٹے چوہے ہیں ان کا جواب دوں. لیکن اگر ہمت تھی تو یہاں میدان میں آتا جیسے میں میدان میں آئی تھی. میں یہ الفاظ حذف کرتا ہوں. بس چھوٹے چھوٹے چوہے، دوبارہ کہوں گی، چھوٹے چھوٹے چوہے جو کہ سی ایم کا بھی لحاظ نہیں کرتے، جو کہ کسی اپنے بڑے کا بھی لحاظ نہیں کرتے. ہم اپوزیشن ہو کے ہم سی ایم کا احترام کرتے ہیں، ہم اس ماحول کو خراب نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہمیشہ کھڑے ہو کے کبھی کسی بات پہ اور کبھی کسی بات پہ، تمہیں اتنی ہمت ہے تو جاؤ میرے صدر کے ساتھ لڑو، پھر پتہ چل جائے گا کہ تم کیا اور وہ کیا ہے. میں کوئی بات نہیں کروں گی. پلیز. تھینک یو. میں تو ٹائم دے رہا ہوں، آپ بات کمپلیٹ کریں. نگہت بی بی عذاب کیا، خدا کی قسم دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں گی. بات کمپلیٹ کریں آپ. نہیں کروں گی میں اجازت کو. مرج ایریا کے بارے میں اور مرج ایریا والے سن لیں کہ ان کے جو ٹریجری بینچ والے یہ چوہے ہیں نا، ان کو پھر دوبارہ ووٹ نہ دے، خاص کر اس روی کمار کو. ٹائم بچائے نا. آپ بات کریں گی نگہت بی بی؟ چلے. تھینک یو. اسپیکر صاحب، یہ جو بلین ٹری ہے اس پہ بہت زیادہ کالمز بھی لکھے جا چکے ہیں. اس کی جو متنازعہ حیثیت ہے وہ بھی روز زیر گردش رہتی ہے. سپلیمنٹری پلیز. میں سپلیمنٹری کر رہا ہوں سر، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں بولنے دیں تو میں بولوں گا. یہ کیوں نہ کہ اس پہ یہ کوشچن اٹھتا ہے کہ یہاں پہ فلاں سائٹ پہ یہ درخت ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی حیثیت متنازع ہوتی جا رہی ہے روز بروز. وائی ناٹ اس پہ ایک کمیٹی بنائی جائے، اسپیشل کمیٹی اس ہاؤس کی، کہ بلین ٹری کے تمام جتنے درخت ہیں، جتنے سائٹس ہیں، اس کو وزٹ کیا جائے. کیونکہ اکثر اوقات سننے میں آتا ہے کہ کچھ کو وہ ابھی چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، کچھ کو بکریاں کھا گئی، کچھ اگے نہیں ہیں.
لیکن ان کے جو چوکیدار لگے ہوئے ہیں, مالی لگے ہوئے ہیں, ان کو تنخواہ ابھی تک مل رہی ہے. تو ایسے سائٹس کو بند ہونا چاہیے. میرے خیال میں کمیٹیز شوڈ بی کانسٹیٹیوٹڈ ٹو وزٹ دا پلیسز اینڈ سائٹس, اور اس کو انکوائر کرنا ضروری ہے. مہربانی. یہ ہے کویشچن, میں پیرا 2 کے طرف ہاؤس کا توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. مذکورہ پروجیکٹ کے لیے پرائیویٹ لوگ یعنی چوکیدار اور مزدور وغیرہ رکھے گئے ہیں. پرائیویٹ مزدوروں اور چوکیداروں کو ماہوار کتنا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے؟ ان کی تفصیل مع تحریر دستاویزات رسیدات فراہم کی جائے. سر اس کو آپ نوٹ فرمائیں. جواب میں یہ لکھ رہے ہیں مذکورہ پروجیکٹ کے لیے پرائیویٹ چوکیدار رکھے گئے ہیں. پرائیویٹ چوکیداروں کو بحساب 500 روپیہ فی یومیہ اجرت ادا کی گئی ہے. جولائی 2021 تا جنوری 2022 15 چوکیداران رکھے گئے ہیں جن کو ادائیگی کرنے کا سرٹیفکیٹ لگ ہے. سر یہ آپ سرٹیفکیٹ ملاحظہ فرمائیں ساتھ. یہ انہوں نے جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اس میں 7 جولائی 2021 سے جنوری 2022 کا ہے. اماؤنٹ جو یہ بتا رہے ہیں 75,000 یہ تمام 75,000 ہے, آخر میں 51,000 ہے. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس حساب سے مطلب یہ دے چکے ہیں؟ اگر ہم یومیہ کا حساب لگائیں 500 پر ڈے تو 500 کو 15 میں ضرب دے دیں آپ تو وہ تو مطلب 7,500 بنتے ہیں. اور اگر آپ مطلب پھر ملٹیپلائی بائی 30 ڈیز تو پھر یہ تو 2 لاکھ سے ابو آتے ہیں. تو یہ کس حساب سے؟ دوسرے جو انہوں نے دوسرا سیکنڈ سرٹیفکیٹ لگایا ہے تو سر یہ اس میں آپ نوٹ فرمائیں جولائی سے یہ جنوری تک ہے, اس میں 1,50,000. تو یہ کس حساب سے؟ آپ ایک سرٹیفکیٹ میں مطلب 75,000 شو کرتے ہیں 15 چوکیداروں کو, پر ڈیلی ویجز جو ہے نا وہ 500 روپیز ہے. پھر دوسرے کو مطلب آپ اسی مطلب مطابق اسی پیریڈ کے مطابق وہی مطلب 15 چوکیدار ہیں ان کو آپ 1,50,000 دیتے. تو یہ کس حساب سے؟ کیونکہ جب میں نے اس کا کیلکولیشن کر لیا 15 چوکیدار ہے پر یوم ان کو مطلب 500 تو 15 ملٹیپلائی بائی 500 وہ آتا ہے مطلب تقریباً 7,500 وہ آتے ہیں. تو یہ کس حساب سے؟ دوسری بات یہ سر سیکنڈ آپ ملاحظہ فرمائیں آخر میں یہ کہہ رہے ہیں تھرڈ مذکورہ پروجیکٹ میں تاحال کتنے پودے درختان کامیاب ہے, ان کی ساخت کتنی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1,375 ایکڑ رقبے پر کی وغیرہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1,375 ایکڑ کو کس طرح یہ کنٹرول کر رہی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے ایک فارسٹ گارڈ رکھا گیا ہے اور یہ مطلب اتنا مطلب ہم نے 15 چوکیدار. پھر 4 والا یہ جواب دے رہے ہیں مذکورہ پروجیکٹ میں ان کی آبپاشی کس ذریعے سے کی جاتی ہے اور ان پر روزمرہ خرچ کتنا آتا ہے, ان کی تفصیل بما مصدقہ تحریر دستاویزات اور رسیدات فراہم کی جائیں. جواب واٹر ٹینکر رین واٹر ہارویسٹنگ اور مزدوروں کے ذریعے پودوں کو انفرادی طور پر پانی دیا جاتا تھا, لیکن جولائی 2020 کے بعد پلانٹیشن مذکورہ کے لیے متعلقہ PC1 میں پانی کی منظوری یا ایجاد نہ ہونے کی وجہ سے پانی نہیں دیا گیا اور پودوں کی پانی کی ضرورت بارش کے پانی سے پوری کیا جائے. تو آپ یہ اندازہ کہ انہوں نے نہ مجھے تو یہ بتایا کہ آپ نے جو واٹر ٹینک استعمال کیا ہے آیا یہ پرائیویٹ تھا یا سرکاری تھا, اور مطلب یہ پانی آپ کہاں سے لاتے تھے اور ان کا مطلب کتنے مطلب پر خرچ آ گیا اور انفراد کیا مطلب ہے. اور باقی یہ کہہ رہے کہ ہم نے اس کے بعد میں چونکہ PC1 میں کوئی پروویژن نہیں رکھا گیا تھا تو ہم نے اس کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیا ہے. تو یہ 2 بہت امپارٹنٹ میں کویشچن تھے میرے, ان کا مجھے جواب دے دیں. ادروائز مطلب اگر موجودہ حکومت شفافیت پر یقین رکھتی ہے تو پھر چاہیے تھا کہ اس کویشچن کو آپ کمیٹی متعلقہ کو ریفر کر لے تاکہ وہاں پر اس کو مطلب چھان بین کر لے کہ واقعی کیونکہ یہ رسیدات نہیں ہے. میں نے سے مطلب رسیدات مانگے کہ آپ نے اب مجھے کیا پتہ ہے کہ وہ کس چوکیدار کو انہوں نے پیسے دیے ہیں, چوکیدار کا نام کیا ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں, ریکارڈ پر ہے یا نہیں ہے, ان کی شناخت کارڈ یہاں پر نہیں ہے, کیا پتہ چلتا ہے. 15 میں ایڈمٹ کرتا ہوں لیکن 15 وہ کون بندے ہیں, ان کے نام وغیرہ ہے یا انہوں نے ریسیو کیا ہے, کیونکہ میرے کویشچن کا مقصد امبیزلمنٹ ہوئی ہے, اس میں ڈیفالکیشن ہوئی ہے, اس میں بہت سے مطلب وہ